لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، لہٰذا ہر انسان اپنے شعور کے مطابق جب اللہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو کسی نے پتھر کو سجدہ کر دیا، کسی نے سورج کو سجدہ کر دیا، کسی نے سمندر کو سجدہ کر دیا، جو جس سے ڈرتا گیا اسے سجدہ کرتا گیا۔ اس خدا نے کہا کہ یہ لوگ جان رہے ہیں کہ کوئی اللہ ہے لیکن یہ نہیں پہچان رہے کہ کوئی اللہ وہ کون ہے۔ خدا نے کہا پھر میں نے چاہا کہ میں ان تک ہدایت پہنچاؤں تاکہ یہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ وہ طاقتور کون ہے، وہ خالق کون ہے، وہ مالک کون ہے، وہ رازق کون ہے۔ لے جی آیت اب آنے لگی اور تمہید میں نے مکمل کر دی۔ خدا کہتا قد جاءکم من اللہ، پھر تحقیق تمہارے رب نے ان کی طرف بھیج دیے دو چیزیں، نورم و کتاب مبین۔ 5 مجلسوں کے بعد پھر چھٹی مجلس پہ یہ لطف تو ہونا کہ میں تمہید میں لفظ ہی کہوں اور آپ جملے کا مزہ لے لے۔ قد جاءکم من اللہ نورم و کتاب مبین، تحقیق جا اللہ کی طرف سے آ گئی ان تک دو چیزیں، ایک نور ایک کتاب۔ ایک اللہ کہتا میں نے نور بھیجا اور ایک مبین کھلی ہوئی کتاب بھیجی۔ یہ دو چیزیں میں نے مخلوق کی طرف اتاری اللہ منوانے کے لیے، ایک نور ایک کتاب، نورم واو کتاب مبین، نور بھیجا اور کتاب بھیجی۔ اکیلا نور نہیں آیا، ساتھ ایک کتاب بھی آئی۔ اب یہاں پر آ کے پھر اختر شاہ جی دو طرح کی تفسیریں آئیں۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ یہاں نورم و کتاب مبین سے مراد ہے نور بھیجا یعنی کتاب بھیجی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو نور ہے اس سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب سے مراد بھی قرآن ہے۔ ایک تفسیر آئی کہ نورم و کتاب مبین، یہ واو یعنی کے لیے نہیں، یہ اور کے لیے، نور بھیجا اور کتاب بھیجی۔ لوگوں نے کہا نہیں محمد و اہل بیت محمد نور نہیں ہے، یہاں نور سے مراد قرآن ہے۔ یہ ہے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں، تو قرآن نور مان، اگلا میں خود ہی منوا لوں گا۔ پیرون شاہ جی تو اتنا مان کہ قرآن نور ہے، اگر قرآن نور ہے تو مجھے بتا، چل تو نبی کو نور نہ مان، تو اہل بیت کو نور نہ مان، تو قرآن نور مان۔ قرآن نور ہے جی، قرآن نور ہے۔ اب مجھے بتا یہ قرآن کہاں آیا تھا؟ مصطفیٰ کے دل پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کہیں لکھا ہوا نہیں آیا تھا، قرآن کہیں تختیوں پہ نہیں آیا تھا، مصطفیٰ بولتا گیا قرآن بنتا گیا، نبی بولتا گیا قرآن بنتا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کہتا ہے یہ جو قرآن ہے یہ نبی کی زبان سے نکلنے والے نطق کا نام ہے، نبی نطق کرتا ہے اور اللہ قرآن بناتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن ہے نبی میں، قرآن ہے نبی کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ ملا مان گیا ہے جو رسول میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے۔ جو رسول میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے، جو رسول میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے۔ اکیلا قرآن تو رسول میں سے نہیں ہے۔ نبی کہتے ہیں یا علی انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہے، الفاطمہ تو بسعت منی، فاطمہ مجھ سے ہے، حسن منی، حسن مجھ سے ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اور تو نے لکھا جو محمد میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے، علی محمد میں سے علی نور، زہرا محمد میں سے زہرا نور، حسن محمد میں سے حسن نور، حسین رسول میں سے حسین نور۔ اب جو نور کا مقابلہ کرے ظلمت، تاریکی، اندھیرا، اب مجھے یہ نہ بتاؤ علی کے مقابلے میں کون آیا، زہرا کے مقابلے میں کون آیا؟ جو بھی آیا ظلم بھی ہے۔ اب ہم نے تمہاری طرف، بسم اللہ، اب ہم نے تمہاری طرف بھیج دیا ہے اس نور کو اور ساتھ میں مدعا ایک کتاب کو۔ اب گواہی دو کہ اللہ ہے۔ آج پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان جو کلمہ پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اور گواہی کا اصول یہ ہے الشہید حاضر علی شیء، گواہ کا شے پہ حاضر ہونا ضروری ہے۔ گواہی وہ ہوتی ہے جو آنکھوں دیکھی ہو، جس کے لیے ایک لفظ ہماری زبان کی اصطلاح میں استعمال کیا، چشم دید گواہ۔ آئی وٹنس، پیٹر صاحب، آئی وٹنس، چشم دید گواہ، جس نے آنکھوں سے دیکھا،
पढ़े लिखे मुअज़्ज़िज़ीन बैठे, इधर हो 10 गवाह सुने हुए, इधर से आ जाए 1 गवाह जो कहे मैंने देखा है। 10 की गवाही हटाओ, 1 को आगे लाओ, क्योंकि यह है आई विटनेस, इसने है देखा हुआ। सारे मुसलमानों ने गवाही दे दी अल्लाह है, आई विटनेस कौन है? किसने देखा है कि अल्लाह है? किसने देखा है अल्लाह है? इसका मतलब ये तुम्हारी गवाही गवाही नहीं, गवाही किसी और ने दी थी, तुमने उस गवाही पर गवाही दी है, क्योंकि तुम तो आई विटनेस ही नहीं, तुमने तो देखा ही नहीं अल्लाह, वो तो नजर आया ही नहीं, फिर तूने गवाही कैसे दे दी? और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये बच्चे जिन्होंने इस माहौल में तरबियत पाई है, मजलिसों में इब्तिदाई सफों में जीनत बनते हैं, तो लिहाजा इन्हें मजलिसों में साथ में लाने के लिए, जब तूने देखा ही नहीं, तो आई विटनेस ही नहीं, तूने गवाही कैसे दी? इसका मतलब आई विटनेस कोई और है, उसकी गवाही पे तुमने गवाही दी है। अब पढ़े लिखे बच्चों के लिए जुमला कहूं, इसका मतलब तुमने किया है कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट किया है, गवाही कहीं और थी, तुमने वहां से उठा के दी है। यह गवाही पहली दफा दी थी मुस्तफा ने, फिर है अली ने। इसका मतलब मोहम्मद और अली की गवाही को सारे मुसलमानों ने अपनी गवाही में बदल दिया। डूब के मर जा, जिनकी गवाही पूरा इस्लाम है, उनकी गवाही से नमाज बातिल है। बिस्मिल्लाह। जियो पीर बाबा, जिनकी गवाही पे सारे इस्लाम की छत खड़ी है। आदम ने अल्लाह देखा नहीं, सुना है कि है। नूह ने अल्लाह देखा नहीं, इब्राहिम ने देखा नहीं, मूसा ने देखा नहीं, ईसा ने देखा नहीं, याकूब ने देखा नहीं, इलियास ने देखा नहीं। उन्होंने सुना, सुने पे गवाही दी। इसका मतलब आई विटनेस वो भी नहीं, अंबिया भी चश्मदीद गवाह नहीं, गवाह कोई और है, जो है अल्लाह का हकीकी गवाह। कूफे के मिंबर पे अमीर अल मोमिनीन बैठे थे, एक शख्स ने आके कहा मौला, क्योंकि आदम, लोगों ने पूछा आदम अल्लाह कहां है? आदम ने कहा दलील, ये जमीन बिछी है ना, ये किसी ने बिछाई है, ये आसमान खड़ा है ना, ये किसी ने खड़ा किया, ये हवा चल रही है, कुछ चला रहा है। आदम ने इन दलीलों से अल्लाह मनवाया। नूह की कौम ने कहा कहां है अल्लाह? नूह ने कहा वो देखो तनूर से पानी निकलेगा ना, ये अल्लाह निकालेगा, पूरी दुनिया में पूरी कायनात में पानी जाएगा, ये मेरा अल्लाह निकालेगा। ये तूफान नूह दलील है। इब्राहिम से लोगों ने कहा अल्लाह है, फरमाया नारे नमरूद दलील है। मूसा से कहा अल्लाह है, फरमाया मेरे असा का अज़्ज़ा बनना दलील अल्लाह है। हर नबी मौजज़े से अल्लाह मनवाता रहा, मौजज़े से दलीलें देता रहा, मौजज़े से दलीलें देता रहा। अली कूफे के मिंबर पे था, एक बंदे ने कहा अल्लाह है, फरमाया है दलील, फरमाया हाँ। इससे बढ़ के दलील क्या होगी? इससे बढ़ के दलील क्या होगी कि हम कह रहे हैं, हम कह रहे कि है आले मोहम्मद है उसके हकीकी गवाह। अब आओ उस आयत की तरफ जहां पे लेके जाना था। खुदा कहता फ़कैफ़ा इज़ ज़अना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदा व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। याद करो मेरा हबीब उस वक्त को जब हम हर नबी को उसकी उम्मत पर गवाह बुलाएंगे। नबी अल्लाह के गवाह नहीं, उम्मतों के गवाह। जो करीब बैठो यार, तो मेरा साथ ना छोड़ना। नबी अल्लाह के गवाह नहीं पाजी, नबी उम्मतों के गवाह। आदम गवाही देगा मेरी उम्मत ने मेरे साथ क्या सलूक किया, नूह गवाही देगा मेरी कश्ती पे कौन बैठा, इब्राहिम गवाही देगा जब मुझे आग में फेंका जा रहा था कौन देख रहा था, मूसा गवाही देगा जब मैं 40 दिन के लिए कौन मेरे दीन पे था और कौन फिर गया था। हर नबी उम्मत पे गवाह। खुदा कहता क्योंकि वो दिन है गवाही वाला, उस दिन सिर्फ गवाही होगी। हम बुलाएंगे आओ गवाही दो, क्योंकि है अल्लाह की अदालत और गवाहियां हमेशा अदालत में होती हैं। गवाही होगी अदालत में, अल किताब मौजूद ज़हन में रखना। गवाही अगली में होगी अल्लाह की अदालत में, लगेगी अल्लाह की अदालत, अदालत में होगी गवाही। पीर यावर शाह जी आपका चेहरा आपके फोन के पीछे छुप गया।
میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دکھانا چاہتے ہیں. عدالت اور گواہیاں. عدالت گواہیاں. خدا کہتا ہر نبی آئے گا امت پہ گواہی. ہر نبی کے پیچھے اس کی امت، آگے نبی. ہم امت نہیں بلائیں گے، نبی بلائیں گے. نبی بتا کے گواہی دے گا، ہم نبی کی گواہی مان لیں گے. ہم امتوں سے پوچھیں گے نہیں، ہم پوچھیں گے انبیاء سے. ان کو نہ سامنے نہ، صرف تم بتاؤ کتنے ٹھیک تھے، کس کس نے کیا کیا کیا، یہ تھا یہ تھا یہ تھا، ہٹاؤ ان کو، بس یہ بچاؤ. نبی امتوں پہ گواہ. امتیں ہٹ گئیں، فیصلے ہو گئے جنت دوزخ کے. اب کھڑے ہیں صرف نبی. گواہیاں وہ دے چکے کیونکہ وہ اپنی اپنی امتوں پہ آئی وٹنس تھے. اب وہ نبی کھڑے ہیں. میرے مالک ہمارے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا رکو وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. ابھی ہم نے تم پر ایک گواہ لانا ہے. ہوئے 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 ذرا اللہ کی عدالت کا منظر تو دیکھو. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. تم نے دی ہیں امتوں کی گواہیاں، اب آئے گا تم پر گواہ. اور میرا محمد، میں بلاؤں گا تجھے اپنی عدالت میں. تو آ کے امتوں کی نہیں، نبیوں کی گواہی دے گا. اب آدم نے امت کی گواہی کیوں دی؟ کیونکہ آدم دیکھ رہے تھے. آدم تھے آئی وٹنس، نوح تھا آئی وٹنس، ابراہیم تھا آئی وٹنس. ہر نبی ہے امت پہ آئی وٹنس. پھر آئے گا میرا رسول، نبیوں پہ آئی وٹنس. رسول کی گواہی اس بات کی دلیل ہے آدم تبلیغ کر رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. آدم تبلیغ کر رہا تھا، میرا نبی ابراہیم تبلیغ کر رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. موسیٰ طور پہ جا رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. ملک واجد اسماعیل چھری کے نیچے تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. یونس مچھلی کے پیٹ میں تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. الیاس دریاؤں پہ تبلیغ کر رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. پیر ظفر شادی یحییٰ آرے سے چیرا جا رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. عیسیٰ سولی پہ تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. نبی آئے گا نبیوں پہ گواہ. نبی بتائے گا آدم کی تبلیغ کیسی تھی، نوح نے تبلیغ کیسے کی، ابراہیم نے کار نبوت کو کیسے سر انجام دیا، موسیٰ نے اپنی نبوت کی اہمیت کو کیسے سمجھا. نبی دے گا نبیوں پہ گواہ. اب نبیوں کو ہٹا دیا جائے گا، نبیوں کو بھیج دیا جائے گا. تم پر گواہی آ گئی، مصطفیٰ نے تمہاری گواہی دے دی. امتیں چلی گئیں، نبی چلے گئے. اکیلا کھڑا ہے اللہ کے عرش پہ زہرا کا بابا. آواز رک جا، فرمایا اب کیا؟ فرمایا اب آئے گا تجھ پر گواہ. میرے اللہ میں تو سب سے پہلے تھا، سب سے پہلے تھا. جب میں تھا تب نہ جب تھا نہ کب تھا. گواہی ہوتی ہے آئی وٹنس. جب میں تھا تو کوئی تھا ہی نہیں، اب کون گواہی دے گا؟ فرمایا باللہ شہیدن بینی و بینکم. تیری گواہی پہ اللہ آئے گا، کیونکہ جب تو نبی تھا تب میں اللہ تھا. دوسرا کون آئے گا؟ گواہیاں دو چاہیے. فرمایا ومن عندہ علم الکتاب. مولا حسین عزت عطا فرمائے. نبی بوقت سے نبی امتوں پہ گواہ، میرا نبی نبیوں پر گواہ. پھر نبیوں پر میرا نبی، میرے نبی پر دو گواہ. اب میں کیا کروں؟ یہ بات میری نہیں ہے، یہ دنیا کے عدالتی نظام کا قانون ہے. گواہوں کا سٹیٹس ایک جیسا ہوتا ہے. ہوئے 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 گواہوں کا سٹیٹس ایک جیسا. ادھر ہے اللہ گواہ، اب اللہ کے ساتھ گواہ وہ ہونا چاہیے جو وجہ اللہ تو ہو. ادھر اللہ. گواہوں کا سٹیٹس ایک ہونا چاہیے. یہ ہے مصطفیٰ کے گواہ. علی نے گواہی دی ہے اللہ کے ساتھ. کس پہ؟ نبی کی نبوت پہ. نبی نے گواہی دی ہے انبیاء کی نبوتوں پہ. انبیاء نے گواہی دی ہے امتوں پہ.
دیکھ کہاں کھڑا ہے میرا علی، نبی امتوں پہ گواہ، میرا نبی نبیوں پہ گواہ، میرا علی نبی پہ گواہ، میرا علی دے گا مصطفیٰ کی گواہی، گواہی دے گا توحید کے ساتھ۔ جگر چیر کے مجمع کی ہتھیلی پہ رکھو، کیا کہنے زہرا تیرے مقدمے پہ، تو دربار میں شوہر نہیں لے کے گئی تھی، اللہ کا گواہ لے کے گئی۔ دربار میں زہرا کے شوہر کو نہیں جھٹلایا گیا۔ فضائل فضائل پڑھو، فضائل۔ اللہ کے گواہ کو جھٹلایا۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مان لوں میں مورکی کے علی کی گواہی ٹھیک نہیں، تو اگر مدینے میں علی کی گواہی ٹھیک نہیں، پھر محشر میں محمد پہ گواہی کیسے ٹھیک ہوگی؟ علی صرف فتق پہ گواہ نہیں، نبی کی نبوت پہ بھی گواہ۔ اب آپ کو پتہ نہیں چلے گا، فضائل کا بہترین موڑ لے کے آنے لگا۔ اور منبر کی تاریخ میں یہ پہلی بار موڑ استعمال ہونے لگا، اور زندگی کی خطابت کی 22 سال کی نوکری میں پہلی بار خطابت میں بابا جی یہ موڑ استعمال کرنے لگا۔ آج سے 7-8 سال پہلے بابا جی کے پاس ابو الخیر لاہور میں اشرا محرم پڑھا تھا، اور یہ میری ابتدائیہ سے واقف ہیں، کیونکہ جب آغاز تھا تو انہی کی دعاؤں کے سائے تلے ہوا۔ ہمارے پنجاب کا بہت بڑا نام دبیر پنجاب سید گلزار حسین بخاری، اللہ غریق رحمت کے فرمائے، اور حسین کے عزادار ذاکروں میں ان کا یقیناً شمار ہے اور شمار رہے گا۔ ان کے فرزند ارجمند بابا پیر سید اختر حسین بخاری صاحب پہلی بار خطابت نکلی میں یہ صنف استعمال کرنے لگا۔ گفتگو ہے گواہ، اللہ کے ساتھ الکتاب گواہی دے گی۔ خدا نے قرآن میں کچھ گواہ پیش کیے۔ پہلا گواہ، جب حضرت یوسف پہ زلیخا نے عزت پہ ہاتھ ڈالا، اب حضرت یوسف تھے اکیلے، یوسف کو چاہیے تھا گواہ۔ حضرت یوسف پہلی کوٹھری سے دوسری پہ، تیسری پہ، چوتھی پہ، عزت پہلی کوٹھری میں بھی بچا سکتے تھے۔ 7ویں کوٹھری تک یوسف بھاگتے رہے، دروازے کھلتے رہے۔ 7ویں کوٹھری پہ یوسف گیا، میرے لئے یوسف تیرا نبی تھا، حملہ زلیخا کا تھا نبوت پہ، پہلی کوٹھری میں بچا، فرما پہلی کوٹھری پہ اس لیے بچا رہا، گواہ 7ویں کوٹھری میں تھا۔ گواہ چل کے پہلی کوٹھری میں نہیں آیا، نبی کو بھاگ کے 7ویں کوٹھری میں جانا پڑا، اس لیے کہ نبوت کو گواہ کی ضرورت تھی، اور جب نبی کو گواہ چاہیے پھر نبی کو خود جانا پڑتا ہے۔ نبی اپنی نبوت کے لیے گواہ کے پاس جا رہا تھا، اور 16 رجب کو محمد بھائی لینے نہیں آیا تھا، نبوت